بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ آنے والا ہفتہ 30 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن بھی لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے برج کی طرف۔ برج حمل، ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ کروشل ٹائم رہے گا۔ اس ہفتے آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ اپنے بزنس کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط برتنی ہے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ازدواجی زندگی میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ آپ کا ریلیشن آپ کے اسپاؤس کے ساتھ تھوڑے بہت پرابلمس نظر آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو کہ بالکل بھی آپ کے لیے صحیح نتائج نہیں لے کے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں دوبارہ یہی کہوں گی میں آپ کو کہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور صحت کے حوالے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو نزلہ زکام، انفیکشن، چیسٹ انفیکشن ہو، یا گلے میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہیں، تو یہاں پہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اور جن خواتین کو اندرونی مسائل ہیں اور جن کو رسولی کا مسئلہ ہے، ان کو بھی اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہو یا آپ کے گھریلو معاملات ہو، اس ہفتے آپ نے ہمت سے اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ نے اپنی تمام پریشانیوں کو اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 500 مرتبہ آپ یا رزاق ہو یا رزاق ہو اس کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینس والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے معاملات میں آپ نے اپنے ENT کا، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی صحت میں تھوڑی بہت بگاڑ آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، بخار وغیرہ بھی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، سر میں درد، لیکن انشاءاللہ وہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہوگا۔ پرہیز کریں گے آپ اور ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں جنہوں نے بیرون ملک شفٹ ہونے کا سوچا ہے، یا بیرون ملک آپ اپنے بزنس کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن فی الوقت یعنی کہ موجودہ حالت میں فوراً آپ کو فائدہ ملے یہ نہیں ممکن ہے۔ اور جاب کی جگہ پہ بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو اپریسیشن ملے، یا ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے باس کی طرف سے کوئی اپریسیشن لیٹر، کوئی بونس آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر کہ آپ نے بہت سی چیزوں کا اپنے نظر انداز کرنا ہے۔ کچھ ماضی کی تلخیاتیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ ماضی کی یادوں کو اپنے حال سے مت جوڑیے گا، اور اپنی زندگی پہ آپ توجہ دیں گے تو بہتر رہے گا۔ لو افیئر کے معاملات میں، یا اگر دوسری شادی کا آپ سوچ رہے ہیں تو اس کو فی الوقت آپ پینڈنگ پہ رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اولاد کی طرف سے ان کی تعلیم کے حوالے سے یا بچیوں کی شادی کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ نے اللہ سے امید رکھنا ہے۔ باقی بندوں سے کوئی بھی آس اور امید لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے آنے والا ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کو سر میں درد رہتا ہے وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، کوئی ڈیل کرنا ہے، تو وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے کوشش کیجیے گا اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ
چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات میں ہوں یا چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، آپ نے یہاں پر آ کر اپنا رویہ آپ نے صحیح رکھنا ہے۔ چڑچڑاپن آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، نیند میں آپ کو ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پھر سے یہی کہوں گی میں کہ آپ نے صبر سے اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ مالی معاملات میں آپ کو تھوڑی بہت ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپینسز بڑھ سکتے ہیں، اخراجات آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ اپنی والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی پیسے خرچتے ہوئے اس ہفتے نظر آئیں گے۔ اور رہی بات آپ کے صحت کی، تو دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ کی تھوڑی بہت نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور آپ کو چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو ورکنگ خواتین ہیں ان کو ان کے ورک پلیس میں آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی کی سنی سنائی باتوں پہ آپ بالکل بھی توجہ مت دیں۔ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین رکھیں۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 300 مرتبہ یا وہاب یا وہاب اس کا ورد لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی تھوڑی بہت سر میں درد آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت آپ کو بھی ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے، پرانی ماضی کی کچھ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، لیکن کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ جتنا ماضی میں رہیں گے آپ اپنے حال کو بگاڑتے چلے جائیں گے، تو بالکل بھی آپ نے ماضی پہ توجہ نہیں دینا ہے۔ جو آپ کا حال ہے اس پہ توجہ دیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی ڈیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی پارٹنر، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، تو آپ نے لازمی اس میں پیپر ورک کرنا ہے، اور بغیر پیپر ورک کے آپ کسی سے بھی کوئی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہ تو کرنی ہے، نہ اس کو کروانی ہے، اور نہ ہی آپ نے ادھار لینا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے اگر کہیں پہ آپ نے ادھار کا یا کسی سے اپنے قرضہ لینے کا سوچا ہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کو دیتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں، لیکن آپ واپس نہیں کر پائیں گے فوراً، اسی لیے اگر آپ وہ ادھار، وہ قرضہ نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو مڈ میں کوئی اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے، چاہے ان کی شادی کے حوالے سے ہوں یا ان کی تعلیم کے حوالے سے ہوں، یا وہ شادی شدہ جوڑے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد کی کوئی اچھی خبر بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ آنے والا ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ رہے گی، اور جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ان کی کام کی جگہ پر آپ کو اپریسیشن مل سکتی ہے، یا آپ کو کوئی جاب کے نئے مواقع بھی مل سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 403 مرتبہ آپ اس کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے صحت کے معاملات انشاءاللہ کافی بہتر رہیں گے، لیکن جن کو دل کا مسئلہ ہے، جن کو سانس میں پرابلم ہے، ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، لیکن اوورآل آپ کے لیے ہفتہ بہتر رہے گا، کیونکہ مشتری کی نظر آپ کے گھر پہ ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مالی لحاظ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد حاصل رہے گی، اور اس وقت آپ کو پازیٹیو انرجیز بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہفتہ آپ اپنے آپ کو بالکل منوا سکتے ہیں، ورک پلیس میں آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اور آپ کے عزت و وقار میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل تھے، چاہے وہ مالی مسائل تھے، چاہے وہ آپ کے سماجی مسائل تھے، چاہے وہ آپ کے گھریلو مسائل تھے، انشاءاللہ اس ہفتے وہ تمام مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، یا اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، یا بیرون ملک آپ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانسز مل سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نے کسی ایجنٹ کو پیسے دیے ہوئے ہیں کہیں جانے کے لیے تو وہاں سے بھی آپ کو کالز آ سکتی ہیں اور وہ کال آپ کے لیے باعث مسرت بھی بن سکتی ہیں۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی اسپاؤس کے ساتھ اچھے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کسی سفر کے لیے، کسی مذہبی سفر کے لیے آپ جائیں اور وہاں آپ کو کافی فائدہ مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لو افیئر کے معاملات ہیں اس میں آپ نے تھوڑی بہت آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ کسی سے آپ نے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہیں، کسی سے امید نہ رکھیں، صرف ذات پاک پروردگار سے امید رہیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا 303 مرتبہ آپ نے یا غنی یا غنی اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چچا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے احتیاط لا رہا ہے۔ آپ کو اپنے تمام امور میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ بزنس کے معاملات میں آپ نے پارٹنرشپ اگر کرنی ہے تو اس میں آپ پیپر ورک لازمی کیجیے گا، اور اس کے علاوہ آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اور پراپرٹیز کے حوالے سے اگر آپ نے زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس میں آپ جلد بازی سے کام بالکل بھی مت لیجیے گا اور صبر تحمل سے کام لیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی، ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشنز اچھے رہیں گے، لیکن آپ نے پھر بھی احتیاط کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کے تعلقات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ یا آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، گھر کے اخراجات کے حوالے سے یا گھر کے رینویشن کے حوالے سے تھوڑی بہت الجھن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو وہ عارضی طور پہ ہوگا یہ سب چیزیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اور اس ہفتے صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو سر میں درد محسوس ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو مائیگرین کا مسئلہ ہے ان کو اپنا اس ہفتے زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ کیجیے گا اسٹریس اور ٹینشن آپ نہ لیں، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے 101 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا رزاقو اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اگلا برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے احتیاط کر کے آپ نے بھی چلنا ہے۔ اسپیشلی بزنس کے حوالے سے آپ نے تھوڑی بہت احتیاط کرنا ہے، اور جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے انشاءاللہ ان کو اس ہفتے فائدہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن باقی جن کا ٹریڈ مارکیٹ سے کام ریلیٹڈ ہیں اور جن کا لوہے کے مصنوعات سے کام ہے ان کو اس ہفتے تھوڑی بہت آپ کو اللہ نہ کرے نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر آ کے آپ نے صدقہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، لیکن جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس ہفتے، تو آپ لازمی پرہیز کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی، شادی شدہ جو افراد ہیں ان کا ان کے اسپاؤس کے ساتھ ازدواجی زندگی بہتر رہے گی، لیکن آپ نے پرانی باتیں بالکل بھی نہیں دہرانی ہے۔ جو گزر گیا وہ کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، تو آپ نے پرانی جتنی بھی آپ کی رنجشیں تھیں وہ اس کو آپ نے دوبارہ دہرانا نہیں ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات میں جو بھی آپ نے کیا ہے تو اس پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کچھ چیزیں اسکینڈلائز ہو سکتی ہیں، تو یہاں پر آ کر آپ نے اللہ سے رابطہ آپ اپنا مضبوط کریں گے، اللہ سے آپ اپنے کنیکشن سے اسٹرانگ کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ جن کا جاب ہے، جاب کی جگہ پر کچھ چیزیں، کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوگا، وہ چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 201 مرتبہ آیت کریمہ کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے
برج اقرب اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جن کو اسپیشلی دل کا مسئلہ ہے، جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہے، جن کا استھما ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ اوور ایٹنگ کی طرف اور مرغن غذاؤں سے آپ پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں ان کی پارٹنرز کے ساتھ، ان کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے کنیکشن صحیح رہیں گے، لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سننی چاہیے اپنے پارٹنر کے بہاف پہ۔ اب اس کو آپ جتنا سنیں گے، اس کا جتنا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کے شادی شدہ جو افراد ہیں، جن کے ہاں بچہ نہیں ہو رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس ہفتے بچے کی طرف سے کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے، اور مالی لحاظ سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے بیرون ملک سے آپ کو کوئی رقم آپ کو مل جائے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، کسی فرینڈس کی طرف سے، اور آپ کو کوئی اچھی کال بھی آ سکتی ہے انشاءاللہ بإذن پروردگار۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے دوبارہ یہی میں کہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا ہے، نئی ڈیل کرنی ہے، یا آپ نے کوئی زمین و جائیداد کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس میں پیپر ورک لازمی کیجیے گا۔ بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام بالکل بھی مت کیجیے گا، چاہے کتنی بھی ارجنٹ ہو، کتنا بھی ضروری ہو، کتنی بھی جلدی ہو، لیکن آپ نے بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسے لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو بالکل ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، کچھ ایسے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے جس سے آپ کو تھوڑی بہت ہرٹ بھی آپ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے ہی آگے جا کر بہتر ہوگا۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ایک مرتبہ دن کے کسی بھی حصے میں کریں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر رہے گی، لیکن یہاں پر آ کر آپ نے کچھ چیزیں دیکھ کر بھی آپ نے انجان رہنا ہے۔ اسی طرح زندگی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی میں جتنا آپ سافٹ ہوں گے، جتنا آپ چیزوں کو اگنور کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل پہ لے کے سوچ کے آپ نے اپنے آپ کو ہی خراب کرنا ہے، باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے کوشش یہی کیجیے گا کہ اگنور کر کے چلیں گے تو بہتر رہیں گا۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ اس کو رہنے دیجیے، پینڈنگ پہ جو جتنے بھی کام ہیں اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم صحت کی بات کریں تو آپ کو اس ہفتے جوڑوں میں اور گھٹنوں میں درد محسوس ہو سکتی ہیں، کمر درد بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یہی مشورہ میں آپ کو دوں گی کہ تیل سے آپ مساج کریں درد کی جگہ پہ، انشاءاللہ آپ کو ریلیف بھی ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز، جتنے بھی کشمکش چل رہے تھے، انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت آپ نے کام کرنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا، ٹین ایجرز اسپیشلی جو بچیاں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو ایز اے فرینڈ آپ ٹریٹ کریں، ایز اے دوست کی طرح آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو اتنا ہی ان کو اعتماد ملیں گے تو بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی، اور جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں، وہ سارے انشاءاللہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اولاد کی طرف سے بھی انشاءاللہ تمام پرابلمز ختم ہو رہے ہیں، اور جن کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی تھی، جن کی شادیاں ہو نہیں پا رہی تھی یا کوئی بھی ڈیٹ ان کا فکس نہیں ہو رہا تھا،
وہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ کے صحیح ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ازدواجی زندگی میں کوئی اہم پیش رفت بھی ہو سکتی ہے، اور لو افیئر کے معاملات میں چیزیں بہتر رہے گی، لیکن یہاں پر آپ نے احتیاط بھی کرنا ہے۔ بہت زیادہ تیز چلیں گے تو چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں، اس لیے آپ نے جو جیسے چلنا ہے سلو اینڈ اسٹڈی آپ کے لیے وہی بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں انشاءاللہ کافی حد تک بہتری آ رہی ہے، جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام تھے وہ سب صحیح ہوں گے، اور کسی کو اگر آپ نے پیسے دینے تھے یا کسی نے آپ کو پیسے دینے تھے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے پیسے لوٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی پازیٹیو ہفتہ رہے گا، چاہے روحانیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ روحانیت سے بھی قریب رہیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اس ہفتے اپنے حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہی کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد آپ 110 مرتبہ آپ آیت کریمہ کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلو، ایکویرینس کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ تمام انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، رب کریم کی طرف سے بھی آپ کو کامیابیاں حاصل ہوگی، روحانیت کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ رجحان بڑھے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات آپ کے جو بگڑے ہوئے تھے، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات تھے، آپ کے ازدواجی زندگی کے تمام معاملات تھے، وہ انشاءاللہ بالکل سنورتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو چیک بورڈ سے بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ لازمی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، اور آپ اس ہفتے مدد کرتے ہوئے بھی، لوگوں کی پرابلمز حل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انشاءاللہ آنے والا ہفتہ آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، آل ایکسٹینسز میں یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہفتہ ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ کوشش کیجیے گا، یا ذوالجلال والاکرام 210 مرتبہ آپ اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس، زوڈیے کا آخری گھر۔ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ صحت آپ کی کافی بہتر رہے گی، صرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو تھوڑے بہت باڈی میں، جسم میں درد محسوس ہو سکتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ وقتی طور پہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ، کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، تو اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھیے گا، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور خواتین جن کو یوٹرس میں مسئلہ ہے، یا جن کو گھٹنوں میں مسئلہ ہے، یا کمر میں جن کے درد ہیں، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ تیل سے مالش کیا کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور جن کو یوٹرس میں مسئلہ ہے وہ لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی شادیوں کے حوالے سے جتنی بھی پرابلمز چل رہے تھے، انشاءاللہ بإذن پروردگار اللہ نے چاہا تو پنجتن پاک کے صدقے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے گھر میں، یا آپ کہیں مہمان بن کر جا سکتے ہیں، یا آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بھی نہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی پروردگار جہاں مہمان بھیجتا ہے اس کے ساتھ اس کا رزق بھی بھیجتا ہے۔ آپ کے سورس آف انکم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ کے اخراجات بدستور ویسے ہی چلتے رہیں گے جیسے آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ آ کے آپ نے اپنی سیونگز کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا، جتنے بھی آپ کے سیونگز ہیں اس کو ویسے ہی رہنے دیجیے گا، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے اخراجات پر آپ اپنا کنٹرول رکھیں۔ اور آپ نے اس ہفتے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ آیت کریمہ کا ورد
لازمی حسب توفیق آپ جتنا بھی کر سکے لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔